امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک پہلو وہ ہم میں سے ہر شخص کر سکتا ہے اگر چند چیزوں کا خیال کر لیا جائے۔ معروف نیکی کو کہتے ہیں، اللہ کی ہر فرما برداری معروف ہے، اور منکر گناہ کو کہتے ہیں، اللہ کی ہر نافرمانی گناہ ہے۔ اگر کسی کو نیکی کی ترغیب دینی ہے یا گناہ سے روکنا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے انسان اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ میں اس کو برائی سے روکنا چاہتا ہوں اور نیکی کی ترغیب دینا چاہتا ہوں، میری رہنمائی فرمائیے، دستگیری فرمائیے اور درست رہنمائی میری فرمائیے۔ سب سے پہلے اللہ سے دعا کرے۔ اس کے بعد انسان اپنی نیت کو درست کرے۔ کسی کو نیکی کی ترغیب دے رہا ہے، برائی سے روک رہا ہے، صرف اور صرف یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اس کے علاوہ کسی قسم کی اور کوئی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اس کام کا طریقہ درست ہونا چاہیے۔ درست طریقہ کیا ہے؟ درست طریقہ یہ ہے کہ انسان الفاظ انتہائی نرم استعمال کرے اور لہجہ خیر خواہانہ ہو، اور جس کو بات کہی جا رہی ہے اس کو محبت اور خیر خواہی سے جو بات بھی کہہ رہا ہے وہ کہے، اور ایسے وقت میں کہے جب وہ بات سننے کے لیے تیار ہو، وہ کسی مصروفیت میں نہ ہو، کسی الجھن میں پھنسا ہوا نہ ہو یا کسی جلدی میں نہ ہو، تو پھر بات کہنی چاہیے۔ اور جب بات اس کو کہی جا رہی ہے تو اس کو تانا نہ دے کسی قسم کا، اور اسی طرح اگر اس کو بات کہی جا رہی ہے تو بات تنہائی میں کہے، کسی کے سامنے اس کو نہ کہے اور نہ ہی کسی کے سامنے اس کو ذلیل کرے۔ کسی بھی اعتبار سے اس کی بے عزتی، بے توقیری، بے احترامی ذرہ برابر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ خیال کرے کہ اگر یہی بات کوئی شخص مجھے سمجھاتا یا مجھے کوئی نیکی کی ترغیب دیتا یا مجھے کوئی برائی سے روکتا تو میں اس کو کس انداز سے کہتا، وہی طریقہ وہی انداز دوسرے کے لیے اختیار کرے، اور جو بات اس کو کہنے جا رہا ہے، نیکی کی ترغیب دے رہا ہے یا برائی سے روک رہا ہے، وہ درست ہو، یعنی واقعی وہ نیکی ہو، واقعی وہ جس سے روک رہا ہے وہ گناہ ہو، اور پھر یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ وہ نیکی کس درجے کی ہے۔ اگر وہ فرض ہے، واجب ہے، تو اس درجے کا اس کو سمجھانا چاہیے، اور اگر وہ سنت ہے یا مستحب ہے تو اس حساب سے اس سے بات کرنی چاہیے، اور گناہ میں بھی بالکل اسی طرح خیال کرنا چاہیے۔ اور اگر بات سمجھاتے ہوئے یہ خطرہ ہو، یعنی نیکی کی ترغیب دیتے ہوئے یا برائی سے روکتے ہوئے یہ خدشہ ہو کہ میں اس کو بات سمجھاؤں گا تو الجھاؤ ہو جائے گا، جھگڑا ہو جائے گا، فتنہ پیدا ہو جائے گا، تو پھر زبان سے کوئی بات نہ کہے، خاموش ہو جائے۔ پھر اس برائی کا دل میں تو یہ خیال کرے کہ یہ بری ہے اور اس کو رکنا چاہیے، اس کے لیے دعا بھی کرے، اور خیر خواہی سے جب موقع ملے کسی اور وقت میں اگر فتنے کا خدشہ نہ ہو تو سمجھانے کی کوشش کرے، اس وقت رک جائے، اس کے لیے دعا کرے۔ اور اگر یہ خدشہ نہیں ہے لیکن پھر بھی اس نے بات سمجھائی یا نیکی کی ترغیب دی، برائی سے روکا، اس کے باوجود اس کی طرف سے ناگوار بات کوئی پیش آ گئی، کوئی ایسی الجھاؤ کی صورت پیش آ گئی، تو پھر اس کو چاہیے کہ خاموشی اختیار کرے، اس کو برداشت کرے۔ یہ انبیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سنت ہے، اس کو برداشت کرے، اس سے الجھے نہ، خاموشی اختیار کر کے بات کو ختم کر دے، اور اس کی ذرہ برابر تحقیر بھی نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس برائی میں مبتلا ہے یا وہ یہ نیکی نہیں کر رہا، اس کے علاوہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی اور نیکی ایسی ہو، تو اس لیے اس کی کسی کے سامنے تحقیر بھی نہ کرے۔ اس گناہ کی نفرت تو ہونی چاہیے، اور یہ فکر بھی ہونی چاہیے کہ اس کو اس گناہ سے روکنا ہے یا اس کو اس نیکی کی ترغیب دینی ہے، لیکن اس کی ذات کی تحقیر نہیں ہونی چاہیے۔ پھر یہ کام کرنے کے بعد آخر میں انسان استغفار کرے
کہ یہ بڑا اہم کام تھا، انبیاء والا کام تھا، کسی کو نیکی کی ترغیب دینا، برائی سے روکنا، یقیناً مجھ سے کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو گئی ہوگی، یا مجھے اس کا علم ہے یا علم نہیں ہے، پھر بھی اللہ سے اس کی معافی مانگے، استغفار کرے، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ باعث برکت ہوگا۔